السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث کی ایک کتاب ابو داؤد میں سے 4345 نمبر حدیث ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب زمین پر گناہ کیا جاتا ہے تو وہاں موجود شخص اسے ناپسند کرے، برا جانے، تو وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو وہاں موجود نہیں، اور جو شخص اس وقت وہاں موجود نہ ہو لیکن وہ اس پر خوش اور راضی ہو تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو وہاں موجود تھا، یعنی کہ جس نے گناہ کیا تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص موجود ہے لیکن اس نے گناہ کو برا جانا ہے، ایک بندے نے گناہ کیا، وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے یا خود سے غلط سمجھ رہا ہے، کہنے کی ہمت نہیں ہے تو ویسے دل میں برا جان رہا ہے، تو وہ اس کی طرح جو ادھر موجود نہیں تھا۔ لیکن جو ادھر موجود بھی نہیں تھا، اس نے گناہ دیکھا بھی نہیں، لیکن جب اس کو پتہ چلا گناہ کا تو وہ اس پہ خوش ہوتا ہے، وہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہے، تو وہ اس کی مانند ہوگا کہ جس نے خود گناہ کیا ہے ادھر، یعنی کہ وہ وہاں نہ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی وہ گناہ گار بن جائے گا، خود کو وہ گناہ گار اپنے اس عمل کی وجہ سے بنا لے گا کہ جو اس نے یہ عمل کیا کہ اس پہ خوشی کا اظہار کیا، اس نے اس کو اس عمل کو برا نہیں سمجھا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 177 نمبر حدیث ہے، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو چاہیے کہ، یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ برائی دیکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اسے بدل دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے اسے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ یعنی کہ اگر وہ صرف اپنے دل سے یہ تدبیر کرتا ہے کہ یہ برا کام ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو بدلنے کی کوئی چیز سوچتا ہے، مطلب دل میں برا جانتا ہے، لیکن اسی حدیث کے شروع میں یہ بھی کہا گیا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک کام کرنا ضروری ہے، یعنی کہ یا اپنے ہاتھ سے اس چیز کو روکنا ہے، اس برائی کو، یا اس کو اپنی زبان سے، یعنی کہ اس کو منع کرنا ہے، اس کو کہہ کے، اس کو بتا کے اس کو منع کرنا ہے، نہیں تو دل میں برا جاننا ہے۔ ان تینوں میں سے ایک چیز لازمی کرنی ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اگر دل میں صرف برا جانتا ہے، اگر وہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ اس کا کمزور ایمان ہے۔ تو وہ جو پہلی حدیث میں بات ہوئی تھی کہ جو شخص وہاں موجود ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو روکے، اس کو روکتا ہے تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے وہاں موجود ہی نہیں تھا اگر وہ برا مناتا ہے۔ اور اس کے 3 طریقے ہیں جو کہ دوسری حدیث میں بیان ہو گئے ہیں، 3 طریقے، ایک ہاتھ سے، دوسرا زبان سے، تیسرا دل میں برا جانے۔ یہ کام کوئی بھی بندہ کرتا ہے کسی گناہ کو دیکھ کے تو وہ اس طرح ہوگا کہ جیسے وہ ادھر موجود نہیں ہے، اور کوئی اور بندہ ہے جو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ادھر موجود بھی نہیں تھا لیکن اس نے اپریشیٹ کیا اس چیز کو، خوش ہوا ہے، یا اس کو اس نے برا نہیں سمجھا، تو وہ اس کی طرح کے جو ادھر موجود تھا یا جس نے گناہ کیا تھا۔ تو یہ 2 حدیث سے ہمیں ایسی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ جو ہماری زندگی کے معمول میں ہمارے لیے ایک سمجھنے والی چیزیں ہیں، کہ ہمارے معاملات زندگی میں جو ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی کام برا ہو رہا ہے، ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، چلو کہتے ہیں کہ ہم تو برا نہیں کر رہے، ہم اسے روکتے نہیں ہیں اور روکتے نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ دل میں بھی برا نہیں سمجھتے۔ اور افضل تو یہ ہے نا کہ اسے ہاتھ سے روکا جائے، نہیں تو اسے زبان سے اسے بتایا جائے، اسے کہا جائے کہ اس کام سے رک جا۔ اگر کوئی آپ کو برائی نظر آتی ہے، کوئی بندہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کمزور ایمان سے بھی نیچے والے درجے پہ گئے ہوئے ہیں۔ اور جیسے کہ فلسطین کو ہی دیکھ لیں، جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے معاملے میں جو لوگ تعاون کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو وہ افضل کام ہے، جو وہاں جا کے خود کوشش کر رہے ہیں یا اپنا مال بھیج رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کو منہ سے برا کہہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی ان سے بات ہوتی ہے، کسی بھی فورم پہ جا کے بات کرتے ہیں، کوئی احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، تو یعنی کہ وہ منہ سے بول کے بات کر رہے ہیں، تو وہ دوسرے نمبر پہ ہو گیا۔ تیسرے پہ وہ ہیں جو دل میں برا سمجھتے ہیں، باقی تو کچھ نہیں وہ کر رہے لیکن اس کو برا سمجھتے ہیں، تو وہ کمزور ایمان والے ہیں۔ لیکن جو اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ان کے پھر ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ کیونکہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے،
ہمیں اپنے ملک کی ترقی کا سوچنا چاہیے کہ ہم اس کی کیسے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں، یعنی کہ صرف اپنے ملک کا سوچنا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اسرائیل اگر یہ کام کر رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیوں بات کریں، ہم وہاں کیوں جائیں، اتنی دور وہ فلسطین ہے، ہمارا نہ کوئی ہمسایہ ہے۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو پھر خود ہی اندازہ کر لیں کہ ان کے ایمان کی کیا حالت ہوگی۔ تو یہ جو دو احادیث میں نے بیان کی ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں واضح پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا موقف رکھنا چاہیے جب بھی کوئی برائی ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ بات مکمل کرتے ہیں، اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔